بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے، سبق نمبر 54، حدیث نمبر 48۔ عن طلحة بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ہلاک العرب۔ ترجمہ: حضرت طلحہ ابن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی ایک علامت عرب کی تباہی بھی ہے۔ اس میں قیامت کی علامت کے طور پر عرب کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ کعبۃ اللہ کی بے حرمتی اور اس کی بربادی خود اس کے ماننے والوں اور اہل عرب کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت لی جائے گی، اور اس بیت اللہ کی بے حرمتی اس جگہ رہنے والے کریں گے۔ پس جب وہ اس کی بے حرمتی کریں تو عرب کی ہلاکت کے بارے میں نہ پوچھنا، پھر حبشہ کے لوگ آئیں گے اور اس کعبے کو اس طرح توڑ پھوڑ کر برباد کر دیں گے کہ اس کے بعد پھر کبھی اس کی تعمیر نہ ہو سکے گی۔ حدیث نمبر 49۔ عن حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ قال یکون فتنة فیقوم لها رجال فیضربون خیشومها حتى تذهب ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب ثم تكون الخامسة وهي المجللة تنشق في الأرض كما ينشق الماء۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوگا جس کے مقابلے کے لیے کچھ اللہ والے مرد کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر ایسی زبردست ضرب لگائیں گے جس سے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ مرد کھڑے ہوں گے اور اس کی ناک پر سخت مار ماریں گے۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی کچھ اللہ والے مرد کھڑے ہوں گے اور اس کا منہ توڑ دیں گے۔ پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا، اس کے مقابلے میں بھی اللہ کے کچھ بندے کھڑے ہوں گے اور اسے مٹا کر دم لیں گے۔ پھر پانچواں فتنہ برپا ہوگا، وہ عالمگیر ہوگا، یہ تمام روئے زمین میں سرایت کر جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس اثر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک کے بعد ایک 5 فتنے آئیں گے۔ اس سے مراد بڑے بڑے فتنے ہیں، ورنہ فتنے تو بہت سارے ہوں گے، جیسا کہ احادیث کے مطالعے سے واضح ہے، اور فرمایا کہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ والے مرد کھڑے ہوں گے اور ان فتنوں کی ناک پر سخت مار ماریں گے اور وہ فتنے دب جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے، مگر جب 5واں فتنہ آئے گا تو وہ پورے عالم کے اعتبار سے ہوگا اور ساری روئے زمین پر پھیل جائے گا جس طرح پانی زمین میں سرایت کر جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ عالمگیر فتنہ ہوگا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ایک روایت میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہی سے آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں 4 فتنے ہوں گے اور چوتھا فتنہ لوگوں کو دجال کے حوالے کر دے گا جو سیاہ اور اندھیرا ہوگا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عام علماء اور عام لوگوں سے اس کا مقابلہ نہ ہو سکے گا، اسی لیے اس کے مقابلے کے واسطے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، اور ان کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے اور اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور جو بعض روایات میں 5 فتنوں کا اور بعض میں 4 فتنوں کا ذکر آیا ہے، ان 2 باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ فتنے تو بہت سے ہوں گے، ان میں سے بعض کا ذکر مقصود ہے، کسی وقت ان میں سے 4 کا ذکر کر دیا اور کسی وقت 5 کا ذکر کر دیا،
لہذا دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں۔